بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز سامعین، صدقۃ الفطر کے کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں دو فرق ہیں. زکوٰۃ میں بڑھنے والا مال ہونا چاہیے، صدقہ فطر میں بڑھنے والا مال کی کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا مسئلہ رہا. اب یہاں پر صدقۃ الفطر کا واجب وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے. جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں صبح صادق کو پائے، اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اب جو بچے نابالغ ہیں، کسی نصاب کے مالک نہیں ہیں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہو تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا. باپ بچوں کے مال میں سے نکال سکتا ہے. اب بڑی اولاد ہے، بالغ اولاد ہے، عاقل ہے. اب عاقل اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہیں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اسی طرح بیوی کا مسئلہ ہے. بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر، میاں پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. خواہ بیوی کی اجازت لی ہو یا نہ لی ہو، دونوں صورتوں میں صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اب بعض لوگ یہاں پر یہ پوچھتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جس شخص نے عید الفطر کی صبح صادق نہیں پائی اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. جو شخص عید الفطر کے دن زندہ رہا اسی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے. اور اسی طرح جو بچے ابھی حمل سے ہیں ان کی طرف سے بھی باپ پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے. بہتر یہ ہے 2-3 دن پہلے عید سے دے دیا جائے تاکہ غریب بھی، مسکین بھی اپنی ضروریات آسانی سے مکمل کر سکے. رمضان میں بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہوگا. صدقۃ الفطر کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی ہیں: گندم، جو یعنی بارلی، کھجور، ڈیٹس، اور اسی طرح کشمش، منخا. کشمش، جو اور کھجور میں 1 سا، اور گندم میں، گیہوں میں آدھا سا. 1442 مطابق 2021 میں شہر بنگلور کا جو صدقۃ الفطر بیٹھا ہے، گیہوں کا 75 روپے، 75 روپیز. اور جن کو استطاعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بارلی، کھجور اور کشمش میں سے دے، اس میں غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر وہ گیہوں ہی کا دیں گے تو ان کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے مالداروں کو چاہیے
کہ وہ بارلی، کھجور اور کشمش کے حساب سے دیں۔ تو امسال 2021 1442 میں بارلی جو کا صدقۃ الفطر یہ ایک آدمی کا 300 روپے ہے، اور اسی طرح کھجور کے حساب سے ادا کریں گے تو یہ ایک آدمی کا فی نفر 825 825 روپیز ہے، اور کشمش کا یہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 850 یعنی 850 ہے۔ تو اس حساب سے مالدار لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ فطرے کی رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ صدقۃ الفطر کا وہی حکم ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، جو اس کا مصرف ہے صدقۃ الفطر کا بھی وہی مصرف ہے۔ اب مسافر شخص مثال کے طور پر وہ ہندوستان میں نہیں ہے، سعودیہ میں ہے، یو کے میں ہے یا دوسری جگہ پر ہے، تو جس جگہ میں وہ ہے اس جگہ کی قیمت کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر سعودی میں مقیم شخص سعودی میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بیٹھتی ہے اس حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور اسی طرح یو کے میں رہنے والا یو کے میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بیٹھتی ہے اس حساب سے ادا کرے گا۔ مسافر شخص اپنے ہی جہاں اس کا قیام ہے اس حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اسی طرح جو مریض بالکل امید سے باہر ہے، جس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر نکالے۔ اسی طرح جتنے روزے قضا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، جن کی صحت کی کوئی امید نہ ہو، وہ ایک روزے کا فدیہ سے ایک صدقۃ الفطر نکالے۔ اس حساب سے گیہوں، کھجور، کشمش، بارلی کے حساب سے حساب لگا کر وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عید کی صحیح معنی میں خوشیاں نصیب فرمائے، امن و امان کے ساتھ یہ عید ہماری گزرے، اور زندگی میں ایسی کئی عیدیں صحت و ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ